میں بار بار اس جملے کو ایام سجادیہ میں دہراتا ہوں کہ پوری زندگی انسان کی گزر جائے، سید سجاد کے اس ایک جملے کی تشریح نہیں ہو سکتی کہ جب اس مرد شامی نے امام کو مخاطب کیا تو امام نے کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ جتنی بار، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جتنی بار اس جملے کو دہرائیں گے دل کے اندر معرفت اہل بیت بڑھ جائے گی۔ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ یعنی امام نے ایک جملے کے اندر، دیکھیے یہ بھی ایک موضوع ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا آنے والے دنوں میں، کہ یہ امام کا کمال ہے کہ قلیل ترین شارٹ سے شارٹ سینگ بھی جو امام معصوم کی ملے گی نا آپ کو، اس کے اندر ایک پورا کمپلیٹ میسج آپ کو ملے گا۔ کبھی بھی کوئی ادھوری بات امام کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ اگر 3 لفظ کا جملہ ہے، مختصر ترین اگر سینٹنس ہوگا، 2 یا 3 ورڈ کا سینٹنس بھی ہوگا، تو اس میں بھی ایک کمپلیٹ رول فار لائف آپ کو ملے گا۔ یہ کمال صرف آل محمد کے کلام کے اندر ہے، اور کسی کے کلام میں یہ کمال نہیں پایا جائے۔ تو صرف ایک جملہ سید سجاد کے کیا تو نے قرآن پڑھا ہے، قیامت تک کے لیے عظمت اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن حکیم سے سمجھو، قرآن کی آیات سے سمجھو۔ اور جب 5ویں امام سے پوچھا تھا راوی نے کہ فرزند رسول آپ کے بابا کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو سب سے زیادہ اذیت، جو مقامات گنوائے ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ ہمیں اس جگہ بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا، اور جب ہم داخل ہوئے تو صدا آ رہی تھی کہ یہ غلام بیچنے کے لیے لائے گئے۔ تصور کریں کہ آل محمد نے 5ویں امام سے بھی بہت روایات کربلا کی وارد ہوئی۔ جب راوی نے پوچھا تھا 5ویں امام سے کہ مولا آپ کے بابا کے پشت پہ تو بہت تازیانوں کے نشان تھے، کیا آپ کی پشت پہ بھی تازیانوں کے نشان ہیں؟ تو ایک مرتبہ جب امام نے کہا میری پشت پہ بھی تازیانوں کے نشان ہیں، کہا امام آپ کا تو سن بہت کم تھا اس وقت۔ تو ایک مرتبہ امام باقر ارشاد فرماتے ہیں جب میری ننھی سی پھوپھی سکینہ کو تازیانہ مارا جاتا تھا تو کتنے تازیانے میں اپنی کمر پہ روک لیتا تھا تاکہ میری پھوپھی کو تازیانہ نہ لگے۔ سید سجاد جب فرماتے تھے نا الشام الشام الشام، تو کیوں فرماتے تھے شام؟ سب سے زیادہ امام جب کریا فرماتے تھے شہزادی زینب کی چادر کو جب یاد کرتے، جب بیویوں کی چادر کو یاد کرتے تھے، جب کہا تھا نا منال کوفی نے کہ فرزند رسول جب مسلم ابن عقیل ابن زیاد کے دربار میں گئے تھے تو کس شان سے سینہ تنا ہوا تھا ان کا، کسی کو ڈانٹ رہے ہیں کسی کو ڈپٹ رہے ہیں۔ آپ جب گئے تھے ابن زیاد کے دربار میں آپ کا سر جھکا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ منال سے کہتے ہیں منال تو نے انصاف نہیں کیا، کہ چچا مسلم جب گئے تھے تو تنہا تھے، جب میں گیا تھا تو میرے ساتھ زینب و ام کلثوم، اور اشارے ہو رہے تھے ہی زینب ہی رقیہ ہی سکینہ، بس عزادارو۔ سید سجاد کیا کیفیت ہے کہ جب غلط کی قریب سے قافلہ گزرا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی رسیاں کھولی گئی۔ آیت اللہ اشتہاردی سوگنامہ آل محمد میں لکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ کو اس طرح سے اونٹ پر رسیوں سے باندھا گیا جیسے مسافر اپنے سامان کو باندھتا، اور جب رسیاں کھلی ہیں تو خون کرتا خون آلود ہو چکا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب کوئی خدا ترس پانی لے کر آیا، سید سجاد بیان فرماتے ہیں میں اپنی بہن کے 2 احسان نہیں بھلا سکتا۔ پہلا احسان کون سا ہے کہ میری بہن نہ جانے کتنے دنوں کی پیاسی تھی، لیکن جو پیروں کی میری بیڑیاں تھی وہ جب گرم زیادہ ہو جاتی تھی تو میری ہڈیوں اور گوشت میں اذیت بڑھ جاتی تھی، تو میری بہن وہ پانی پیتی نہیں تھی بلکہ میری بیڑیوں پر ڈالتی تھی تاکہ میری بیڑیوں کی حدت و گرمی کم ہو جائے۔ اس کے بعد سید سجاد فرماتے ہیں میں بھلا نہیں سکتا کہ جب برائنا پا چلتے چلتے میرے پیروں میں کانٹے لگتے تھے تو میری بہن اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کے کانٹوں کو نکالتی تھی۔ اس کے بعد امام بلند آواز سے گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے
انتہائی باتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے قافلہ جا کر اس مقام پر رکا کہ جہاں پر ام حبیبہ کا گھر تھا، جہاں اس کو شہزادی کا وعدہ یاد آیا، شہزادی کی نصیحت یاد آئی کہ دیکھ جب بھی تیرے دروازے پر قیدی آئے نا اور وہ یتیم ہوں تو ان سے اپنی دعا کرا لینا۔ یتیموں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ قیدی ہیں، ایک ضعیف ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بیبیاں بے پالان کے اونٹوں پہ سوار ہیں، ایک بچی جس کے کرتا خون آلود ہے، خون سے بھرا ہوا ہے، تنہا ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ بی بی تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ارے تم نے مدینے کا نام سنا ہے، ہم مدینے کے رہنے والے، بس ادھر مدینے کا نام آیا وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی تم مدینے سے آئی ہو تو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرے مولا حسین کی کیا خبر ہے، میرے علی اکبر کی کیا خبر ہے، میرے مولا عباس کی کیا خبر ہے؟ عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی کہ اپنی شہزادی کی زیارت کروں۔ ایک ایک کا نام لیتی جا رہی ہے۔ جب سب کا پوچھ لیا نا تو شہزادی زینب کہتی ہیں بی بی تو نے سب کا پوچھا، اپنی شہزادی کا نام نہیں لیا، بس یہ جملہ جیسے ہی کہا نا زینب عالیہ نے، ایک مرتبہ وہ جلال میں آ گئی کہ اپنی زبان کو روک لے، ارے اس بازار میں میری بیوی کا نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ عباس اور حسین کی بہن ہے، بس یہ جملہ سنا۔ شہزادی زینب نے کہا بی بی اگر تمہاری شہزادی اسی بازار میں آ جائے تو کیا تو پہچان لے گی؟ آزادارو ایک مرتبہ کہتی ہے ارے کیا کہہ رہی ہو، میری شہزادی اور یہ بازار؟ بس ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ذرا سا بالوں کو ہٹایا، کہ ام حبیبہ تو نے نہیں پہچانا، میں زینب بنت علی۔ بس جیسے ہی زینب کا نام سنانا ایک مرتبہ بس ایک سوال پوچھا، کبھی بھی کچھ نہیں پوچھوں گی، اتنا بتا دو اینا اینا ابو الفضل العباس، ارے ابو الفضل العباس کہاں ہے کہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں نظر بندے ہیں؟ ایک ایک کا پوچھتی جاتی ہے، قد قتل کربلا میں مارے گئے۔ عزادارو جب اس نے کہا تھا نا کہ بی بی اس بچی سے کہو کہ میرے لیے دعا مانگ دے، تو کیا دعا کہی تھی؟ کہ بی بی اس سے کہو